السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم۔ معزز خواتین و اسلام، پردہ نشین، عفت مائیں اور بہنیں، آج دنیا میں یہود و نصارہ اور اسلام کے دشمن اور باطل ادیان کے پیروکار اسلام کو بدنام کرنے کے لیے عورتوں کو مہرہ کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ عورتیں چونکہ بڑی معصوم ہوتی ہیں، بڑی بھولی بھالی ہوتی ہیں اور دل و دماغ کی بڑی نرم ہوتی ہیں، اکثر بہکاوے کے شکار ہو جاتی ہیں۔ ان کا دل بڑا صاف ہوتا ہے۔ شیطان اپنی کامیابی کے لیے ہمیشہ عورت کا ہی انتخاب کرتا ہے، اور دنیا میں اسلام کے دشمن ہر دن صبح و شام ریڈیو، ٹیلی ویژن، رسالے اور میگزین کے ذریعے سے پوری دنیا میں ایک سراسر جھوٹ، بے بنیاد اور انتہائی درجے کی گمراہی اور بالکل ضلالت پر مبنی، بے عزتی پر مبنی، انتہائی بے غیرتی پر مبنی پوری دنیا میں یہ افواہ پھیلا رہی ہے دنیا، اور لوگ پھیلا رہے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو مقام نہیں دیا، اسلام نے خواتین کو چار دیواریوں کے درمیان قید کر دیا، اسلام نے عورت کو شوہر کا غلام بنا دیا، اور اسلام نے عورت کو ذلیل کر دیا، نقاب کے اندر بند کر دیا، دوپٹوں کے اندر قید کر دیا، اور گویا کہ دنیا میں اسلام نے عورتوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا، پامال کر دیا، پست کر دیا۔ دنیا میں آج یہ افواہ پیسوں کی بنیاد پر حد سے زیادہ پھیلائی جا رہی ہے، اور افسوس کی بات ہے میری مائیں اور بہنیں کہ آپ اس کا بڑے اطمینان کے ساتھ شکار ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ ہمیں افسوس اس وقت ہوتا ہے جب عزت کے نام پر عورت ذلت اور گمراہی کو اختیار کر رہی ہے، اور اسلام کی حقیقت کو عورت سمجھ نہیں پا رہی ہے، یا پھر ہمارے ذمہ دار اسلام کی ان حقیقتوں کو عورت کے سامنے منکشف نہیں کر پا رہے ہیں۔ دونوں طرف سے بڑی کمزوریاں ہیں، اور یہود و نصارہ اور مغرب کے مبلغین اور نشر و اشاعت کے ذریعے سے اسلام کے دشمن عورتوں پر اپنا پورا حربہ استعمال کر رہے ہیں، اور انہیں تھوڑی بہت کہیں نہ کہیں بڑے انداز سے، اچھے انداز سے کامیابی بھی نظر آ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان عورتیں دینی تعلیم سے بہت دور ہو گئی ہیں، مذہبی طریقے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آج ہمارے گھروں میں زندہ نہیں ہے۔ عورتیں اپنی بیٹیوں کو کانوینٹ میں پڑھانا پسند کرتی ہیں، قرآن کا علم ان کے پاس نہیں ہے، زیور اسلام سے ہماری مائیں اور بہنیں آراستہ نہیں ہیں۔ کانوینٹ کی دنیا میں انہیں بتایا جاتا ہے کہ گھٹنوں کے اوپر اسکرٹ پہننے میں ان کی جاذبیت ہے اور ان کی عزت ہے۔ ڈانس کی ٹریننگ معاشرے میں ان کو مقام دلانے کا باعث بنے گا۔ ناچنے کا فن، گانے کا سلیقہ، کھانا پکانے کا طریقہ اور کوکنگ ہوم سائنس، اس سے آپ کو دنیا میں مقام ملے گا، اور سسرال والے آپ کو وزارت اعظم کی کرسی پر دیکھیں گے
اور آپ کو بڑی عزت کی نظر سے دیکھیں گے۔ قرآن کریم کی تعلیم عورتوں کے اندر نہیں ہے، جمعے کا خطبہ مردوں کو نصیب ہو جاتا ہے، بیانات اور تقاریر سننے کا شرف بھی مردوں کو مل جاتا ہے۔ عورتوں کو کیا ملتا ہے؟ ڈش اینٹینا کے ذریعے سے سٹار چینل کی ٹیلی ویژن، اور آج کل جو تباہ کاری پھیلانے کے لیے میگزینیں نکلی ہوئی ہیں، وہ ہر قسم کی زہریلے میگزین جو اللہ بیزاری کی تعلیم دیتا ہے، جو عورتوں کو بغاوت پر اکساتی ہے، جو عورتوں کو بے حیائی اور بے شرمی کی تبلیغ کرتی ہے، اور عورتوں سے مطالبہ کرتی ہے کہ تم اپنے کپڑوں سے آزاد ہو جاؤ، دوپٹوں کو ختم کر دو، برقعے کو لات مارو، اور معمولی سے معمولی اور کم سے کم کپڑے پہن کر، تنگ و چست کپڑوں میں نکل کر اپنے جسمانی اور نسوانی اعضاء کی شہرت کرو اور دنیا میں دوڑاؤ، کیونکہ اسی سے مردوں کو تسکین ملتی ہے۔ عورتوں کو بات سمجھ میں نہیں آ سکی، انہوں نے سمجھا یہ ہماری آزادی کی بات ہے، یہ ہماری فیشن کی بات ہے، یہ ہماری ڈیولپمنٹ کی بات ہے، یہ نئے زمانے کے ساتھ قدم پہ قدم ملا کر چلنے کی بات ہے، یہ زمانے میں ترقی کی بات ہے۔ ان کو یہ بات سمجھ میں آئی، ان کو یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ دنیا کے آوارہ مرد اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے آپ کو گھر سے باہر نکالنا چاہ رہے ہیں، دنیا کے آوارہ لوگ اپنی نظروں کو عیاشی اور سکون دینے کے لیے آپ کو کپڑوں سے آزاد کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ دنیا کے لوگ چاہتے ہیں کہ یہ کمائیں تو کمائیں، لیکن آپ گھروں میں ان کے لیے کھانا بھی پکائیں، آپ ان کے بچوں کی ڈلیوری بھی کریں، آپ ان کے بچوں کی پرورش بھی کریں، اور ساتھ ہی یہ آوارہ اور بے حیا مرد یہ چاہتے ہیں کہ آپ انہیں پکا کر بھی دیں، آپ ان کے بچوں کی پرورش بھی کریں، اور فیکٹریوں کے اندر جا کر کما کر بھی لائیں، اور وہ کمائی کے ذریعے سے آپ اپنے گھر بھی چلائیں۔ یعنی گھر بھی آپ کو چلانا ہے، فیکٹری بھی آپ کو چلانا ہے، گھر کے اندر شوہر کو بھی سکون دینا ہے، ریسپشن کی کرسیوں پر بیٹھ کر آوارہ مردوں کی نظروں کی سکون بھی بننا ہے، اور ان کے لیے ٹھنڈک کا ذریعہ بھی بننا ہے۔ اور عورتیں بڑے اطمینان سے یہ مہرہ بنتی چلی جا رہی ہیں، کیونکہ ان کی نظریں آخرت پر نہیں ہیں، ان کی نظریں قرآن پر نہیں ہیں، ان کی نظریں موت پر نہیں ہیں۔ وہ سمجھتی ہیں کہ ہم ہلکے کپڑے پہن کر زیورات کی نمائش کرتے ہوئے یہودی اور عیسائیوں کی بیٹیوں کی طرح ان کے قدم سے قدم ملا کر پیرس کی سڑکوں پر چلیں، لندن کے بیچ پر چلیں، اور خوبصورت اداروں میں چلیں، انجمنیں جائیں، آرگنائزیشن میں جائیں، تاکہ دنیا ہمیں دیکھے کہ کتنی ماڈرن فیملی ہے، کتنی ماڈرن عورت ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ہاف اسکرٹ اور لبوں پہ لپسٹک اور سر پہ اور چہرے پہ غازائیں مل کر آپ چل رہی ہیں، پتہ نہیں چلتا ہے کہ آپ کا مذہب کیا ہے، یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ آپ کا دین کیا ہے، اور یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ آپ کون سی قوم کی ہیں۔ لباس سے معلوم ہوتی ہے کہ آپ نصارہ ہیں، میک اپ سے معلوم ہوتی ہے کہ آپ یہودی ہیں، بالوں کے ڈیزائن سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کسی بیوٹی پارلر کی بڑی محبوبہ اور عاشق معلوم ہوتی ہیں، معشوقہ معلوم ہوتی ہیں۔ دوستوں اور میری مائیں اور بہنیں، اگر اسی حالت میں سڑکوں پہ چلتے ہوئے اسی اوریانی کی کیفیت میں اگر آپ کی موت ہو جائے، اگر آپ اللہ کو پیاری ہو جائیں، تو ذرا بتائیے لوگ یہ تو نہیں دیکھیں گے کہ آپ کی فیشل اور بلیچنگ کس بیوٹی پارلر کی ہے، لوگ یہ تو نہیں دیکھیں گے کہ آپ نے کون سے ہیئر کٹنگ سینٹر میں اپنے بالوں کو سنوارے ہیں، دنیا یہ بھی نہیں دیکھے گی کہ آپ نے کس ماڈرن کی نقل کر کر آپ نے اس اسکرٹ کو پہنا ہے۔ موت کے بعد اس بھری ہوئی سڑکوں میں لوگ پوچھیں گے آپ کا خاندان کون سا ہے، آپ کا نسب کون سا ہے، آپ کا دین اور مذہب کون سا ہے۔ ذرا بتاؤ کہ مرنے کے بعد اگر تم مسلمان ہو تو ایک سفید کپڑے کے جنازے میں تم لپیٹ دی جاؤ گی، اور لپیٹنے کے بعد تمہیں قبر پہنچا دیا جائے گا۔ کوئی تمہارے اس ماڈرن جنازے کو تیار کس طرح کریں گے؟ میری مائیں اور بہنیں، آپ نے دیکھا ہوگا چاہے آپ جتنی بھی ماڈرن ہو، چاہے آپ جتنی بھی فیشن باز ہو، لیکن آپ کے جنازے کو اسی معمولی پانی سے غسل دیا جاتا ہے اور معمولی کپڑے میں لپیٹ کر آپ کو قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ کاش کہ آپ لکھ کر جاتی کہ میرے جنازے کو شہناز بیوٹی پارلر میں ریڈی کروایا جاتا اور چہرے پہ آرٹیفیشل نور لگا دیے جاتے اور میرے جنازے کو پورے طور پر تیار کرنے کے بعد قبر کے اندر داخل کیا جاتا۔ زندگی میں میک اپ کا خیال رکھنے والی عورتیں اپنی جنازے کو کبھی میک اپ نہیں کرواتی، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ جنازے کے ساتھ دنیا کا میک اپ نہیں بلکہ زندگی کا عمل ساتھ میں جائے گا۔ اس عمل کے بغیر ہم بیکار ہیں۔ جب موت کے بعد آپ کو زندگی کے عمل کا اتنا یقین ہے تو زندگی میں جیتے جی آپ اللہ کی طرف توجہ کیوں نہیں کرتی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی طرف آپ کا دل کیوں نہیں آگے بڑھتا؟ میری مائیں اور بہنیں، آپ جانتی ہیں کہ آخرت کی ہر چیز
دنیا کی ہر چیز سے بہت بڑھی ہوئی ہے، بہت بڑھی ہوئی ہے۔ آخرت کی تکلیف دنیا کی تکلیف سے کروڑوں گنا بڑھی ہوئی ہے۔ آخرت کا آرام دنیا کے آرام سے کروڑوں گنا بڑھا ہوا ہے۔ قیامت کے دن جب تمام دنیا جمع ہوگی، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک کے لوگ جمع ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ایک ایسے آدمی کو بلائیں گے جس آدمی نے کبھی آرام نہیں دیکھا۔ وہ دنیا میں بڑی تکلیف سے زندگی گزارا، فٹ پاتھ پہ پیدا ہو گیا، کچڑے کے ڈبے میں پھینک دیا گیا، کسی اٹھانے والے نے اٹھا لیا، ساری زندگی پیٹ پر ایک بستہ رکھ کر کچڑا چنتا رہا، گندے نالیوں کے پاس کھاتا رہا، انہی کیڑوں کو اپنا دوست سمجھا، کتوں سے پیار ہو گیا، ساری زندگی فٹ پاتھ پر سویا، غسل کے لیے صاف پانی نصیب نہیں، صابن کا منہ اس نے کبھی دیکھا نہیں، تکیا کبھی اس نے خواب میں نہیں دیکھا، بستر کیا ہوتا ہے وہ جانتا نہیں، جاڑوں میں سوٹر کس کو کہتے ہیں اس کو پتا نہیں، گرمیوں میں پنکھا کسے کہتے ہیں اسے معلوم نہیں، ساری زندگی تڑپ تڑپ کر سسک کر فٹ پاتھ پہ گندی نالیوں کے کنارے جھوپڑ پٹیوں کی گندی بستیوں میں اس نے زندگی گزارا، کھانے کے لیے وہی ٹکڑے ملے جو کھا کر لوگ پھینک دیا کرتے ہیں، اور اس نے کچڑے کے ڈبوں میں روٹیاں تلاش کی اور اس نے کتوں کے ساتھ بیٹھ کر کھایا، اسے معلوم نہیں دنیا کے عیش و آرام کیا ہوتے ہیں۔ ایک ایسے تکلیف میں سسک کر آج مرنے والے آدمی کو جس نے بخار میں کبھی دوا کا منہ نہیں دیکھا، اسی طرح دنیا میں فٹ پاتھ پہ پیدا ہو گیا اور دنیا میں پیدا ہو کر اسی طرح تکلیف کی زندگی سسکتے دنیا میں مر گیا۔ دوستو اور بزرگوں، ایک ایسا آدمی جس نے راحت اور آرام کا کبھی نام نہیں سنا، جس نے کبھی سکون کا منہ نہیں دیکھا، قیامت کے دن ایک ایسا آدمی بلایا جائے گا اللہ کے سامنے اور لایا جائے گا اور پوچھا جائے گا، اے میرے بندے، کیا تجھے معلوم ہے کہ نیند کیسی ہوتی ہے؟ کیا تجھے معلوم ہے کہ جاڑوں میں گرمی کا لطف کیسا ہوتا ہے؟ کیا تجھے یہ معلوم ہے کہ تپتی ہوئی گرمی میں ایئر کنڈیشن کا مزہ کیسا ہوتا ہے؟ وہ بندہ تڑپ کر کہے گا، مالک، تکلیف، غم اور گھٹن اور بے چینی کے سوا اس بندے نے دنیا میں کسی اور شے کا منہ نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرشتے سے کہیں گے، اے میرے فرشتے، یہ وہ بندہ جس نے زندگی میں ایک سیکنڈ کے لیے کبھی آرام نہیں دیکھا، جاؤ اس بندے کو ذرا جنت کا سیر کرا کر لے آؤ، باہر سے اندر مت لے جانا، جنت میں رکھنا نہیں، جنت کا کچھ کھلانا نہیں، جنت کا کچھ پلانا نہیں، جنت کا کچھ دینا نہیں، بس ایک بار جنت باہر سے دکھا کر لے آؤ۔ وہ فرشتے اللہ کے حکم کی تعمیل کریں گے اور اس بندے کو لیں گے ساتھ میں اور لے جائیں گے اور دور سے جنت دکھائیں گے۔ تھوڑی سی جنت کی ہوا آئے گی، تھوڑی سی جنت کی خوشبو ملے گی، وہ بندہ کچھ کھائے گا نہیں، کچھ پیے گا نہیں، بس باہر سے سیر کرا کر وہ جنت کو دیکھے گا، اللہ کے پاس لے آئیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، بتا میرے بندے، کیا دنیا میں کبھی تو نے کوئی تکلیف دیکھی ہے؟ کیا کبھی دنیا میں تو نے کوئی گھٹن محسوس کی ہے؟ کبھی دنیا میں تجھ پر کوئی مصیبت آئی ہے؟ وہ بندہ کھڑا ہو کر کہے گا، اے اللہ، تیرے عزت و جلال کی قسم، میں نے دنیا میں کبھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی۔ وہ جنت کو دیکھے گا تو دنیا کی تمام تکلیفوں کو بھول جائے گا، وہ جنت کی ہوائیں دیکھے گا تو دنیا کی تمام غموں کو بھول جائے گا، اسے یاد نہیں رہے گا اور کہے گا، اے اللہ، تیرے عزت و جلال کی قسم، دنیا میں تکلیف کس کو کہتے یہ تو ہمیں معلوم بھی نہیں، دنیا میں گھٹن کس کو کہتے یہ تو ہمیں پتا بھی نہیں ہے، ہم نے تو دنیا میں کبھی تکلیف کا منہ نہیں دیکھا، ہمیشہ سکون میں زندگی گزاری۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میرے بندے، تو جنت میں گیا نہیں، تو جنت کا کچھ کھایا نہیں، دور سے دیکھا تو یہ عالم ہے تیرا کہ جنت کی ہواؤں نے دنیا کے سارے غموں کو بھلا دیا ہے۔ میری مائیں اور بہنیں، دنیا کی تکلیف سے زیادہ آخرت کی تکلیف بڑھی ہوئی ہے، اور دنیا کی تمام آرام سے بہتر آخرت کا آرام ہے کہ اگر آخرت کا تھوڑا سا آرام انسان دیکھ لے تو دنیا کی تمام غموں کو اور دنیا کے تمام غموں تکلیفوں کو فراموش کر جائے گا۔ اسی طریقے سے قیامت کے دن ایک اور آدمی کو بلایا جائے گا، جو آدمی دنیا میں بادشاہ کے گھر میں پیدا ہوا، تمام عمر پھولوں کے بستر پہ سوتا رہا، اگر اس کو سردی ہو جائے تو چار چار نوکر رومال لے کر اس کے ناک سے بہنے والے پانیوں کو پوچھ رہا ہے، اس نے کبھی اپنے ہاتھوں سے پوچھا نہیں، اسے کبھی ساری زندگی تمام عمر سر کا درد نہیں ہوا، اسے کبھی کوئی غم نہیں ہوا، ہمیشہ وہ جیتا رہا، عیش و آرام میں پلتا رہا، بڑی راحتیں دیکھی، بڑے عیش دیکھے، بڑی آسائشیں دیکھی، بڑی زبائشیں دیکھی، دنیا میں کبھی غم نام کی کیا چیز ہوتی اسے معلوم نہیں، سر کا درد کسے کہتے اسے معلوم نہیں، بخار کسے کہتے اسے معلوم نہیں، ٹھوکر کسے کہتے اسے معلوم نہیں، کانٹوں کی چبھن کسے کہتے یہ معلوم نہیں، گرمی کی تپش کسے کہتے اسے معلوم نہیں، سردی کی تھتراہٹ کیا ہوتی اسے معلوم نہیں۔ دوستو اور بزرگوں، بھوک سے تڑپنا کسے کہتے ہیں، پیاس سے لڑکنا کسے کہتے ہیں، تشنگی معلوم نہیں ہے، بھوک کی حقیقت معلوم نہیں ہے، روٹی کو پانی کی
محنت کیا وہ معلوم نہیں، دنیا میں کبھی اس نے کوئی تکلیف نہیں دے دی، نیند میں تڑپتا کس کو کہتے اسے معلوم نہیں، جب چاہا سو گیا، جب چاہا اٹھ گیا، جو چاہا کھا لیا، جو طلب کی وہ مل گیا، جسے چاہا وہ پا لیا۔ دوستو اور میری مائیں اور بہنیں، ایک ایسا انسان جس نے دنیا میں ہمیشہ راحتوں کو دیکھا، ہمیشہ آرام کو دیکھا، ہمیشہ عیش و آشائش کو دیکھا، کبھی تکلیف کا منہ نہیں دیکھا اس نے، کبھی غم نہیں دیکھا، کبھی کسی کے مرنے کی خبر نہیں سنا اس نے، کبھی سر کا درد اور بخار میں مبتلا نہیں ہوا، ایسا آدمی قیامت کے دن اللہ کے سامنے آئے گا اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے دنیا میں کبھی کسی تکلیف کو تو نے پایا؟ تو بندہ کہے گا اللہ تیرے جلال و عزت کی قسم تکلیف کیا ہوتی ہے تو مجھے معلوم ہی نہیں، تکلیف کسے کہتے ہیں یہ تو میں نے کبھی منہ نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بلائیں گے اور فرمائیں گے جاؤ اسے بہت دور سے جہنم دکھاؤ، جہنم میں مت لے جانا، جہنم کی آگ میں نہ جلانا، جہنم کا پانی نہ پلانا، جہنم کے داروغہ سے نہ ملانا، جہنمیوں کے عذاب کا منظر نہ دکھانا، بس دور سے جہنم دکھاؤ تاکہ جو جہنم سے جل کر جو ہوائیں آتی ہے وہ ہوا تھوڑی سی سے کھلا دو اور میرے پاس لے کر آ جاؤ، اور سنو بہت تھوڑا بس لے جانا اور لے آنا، پلک جھپکنے کے برابر، زیادہ دیر مت رکھنا۔ فرشتے اللہ کے حکم کی تعمیل کریں گے اور دوڑے ہوئے لے کے جائیں گے اس آدمی کو، وہ آدمی جس نے دنیا میں کبھی غم کا نام نہیں سنا۔ اللہ تعالیٰ اس کو لے کر جائیں گے اور پلک جھپکنے کے برابر جہنم کی گرم ہواؤں میں بس لے کر بھاگے ہوئے آ جائیں گے، اس جہنم کی گرم ہوا سے اس کی وہ حالت ہوگی، اس کی شدت سے اس کی حالت وہ بگڑ جائیں گے کہ یہ اللہ کے سامنے آئے گا تو دنیا کی تمام راحتوں کو بھول چکا ہوگا، دنیا کی تمام آراموں کو فراموش کر چکا ہوگا اور اللہ کے سامنے تھرتھراتا ہوا، کانپتا ہوا، ہانپتا ہوا کھڑا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ دریافت کریں گے اے میرے بندے دنیا میں تو نے کبھی کسی آرام کو دیکھا؟ تو وہ شخص کہے گا اے میرے پروردگار تیری جلال و عزت کی قسم دنیا میں ہم نے کبھی آرام کا منہ تک نہیں دیکھا، آرام کسے کہتے ہیں یہ تو ہمیں پتا نہیں، ایسا لگ رہا ہے جیسے پورا بدن ٹوٹ رہا ہے، ساری دنیا میں مجھے کسی نے بہت پکڑ کر مارا ہے اور اسی حالت میں ہم آخرت میں چلے آ گئے اور بڑی تکلیف کا مارا ہوا بندہ ہوں میں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے دنیا میں تو نے سر کا درد نہیں دیکھا، بخار نہیں دیکھا، لیکن جہنم کی تھوڑی سی گرم ہوا تو نے کھا لی تو دنیا کے سارے آرام کو بھول گیا، اگر تجھے جہنم میں ڈال دوں تو تیرا کیا حال ہوگا؟ میری مائیں اور بہنیں قیامت کا منظر ایسا ہوگا کہ قیامت کے دن جب انسان کھڑا ہوگا تو اپنے اعمال کو دیکھ کر، اپنی زندگی کو دیکھ کر وہ روئے گا، عورتیں روئیں گی، مرد روئیں گے، روتے روتے اس کے آنسو اتنے بہ جائیں گے، علماء فرماتے حدیث میں آتا ہے کہ اس کے آنسوؤں پر کشتیاں چلنے لگیں گی، لیکن اس دن اس کی مغفرت نہیں ہوگی، آنسو ختم ہو جائیں گے، آنکھوں سے خون نکلنے لگے گا، خون بھی ختم ہو جائیں گے، پیپ بہنے لگے گا۔ آج ہم لوگوں کو کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو ہم دانتوں میں انگلیاں چباتے ہیں، قیامت کے دن جب انسان اپنی نظروں کے سامنے جہنم کو دیکھے گا تو اپنی انگلیاں چبانا شروع کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس غم میں وہ انگلی چباتا چباتا اپنے آدھے ہاتھ کو چبا جائے گا اور اسے خبر تک نہیں ہوگا کہ میں نے اپنے ہی ہاتھ کو چبا دیا ہے۔ اس لیے آخرت کی تکلیف کا جو منظر ہوگا اس تکلیف کے سامنے ہاتھ کو چبانے کی کوئی درد محسوس نہیں ہوگا۔ یہ آخرت کا منظر ہوگا، ابھی تو جہنم کا عذاب بہت دور ہے، پھر آخرت کا دن کیسا ہوگا؟ میری مائیں اور بہنیں ذرا غور کیجئے، قرآن نے کہا کہ آخرت کا، قیامت کے ایک دن 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، 50,000 سالوں کا ایک دن ہوگا۔ اس دن کے مقابلے میں اگر ہماری پوری زندگی کو دیکھ لیا جائے تو 2 یا 2.5 منٹ کی زندگی ہے ہماری۔ آج کی زندگی میں ہمارے کیا طریقے ہیں، کیا اعمال ہیں، وہ آپ خود محاسبہ کر لیں، لیکن آخرت کی جو زندگی ہوگی وہ کبھی ختم نہیں ہونے والی ہوگی۔ میری مائیں اور بہنیں تھوڑی سی تکلیف پہ آپ ناشکری کرتی ہو، تھوڑی تھوڑی تکلیفوں میں شوہروں کو برا بھلا کہتی ہو، تھوڑی تھوڑی تکلیفوں میں اللہ کو کوسنے لگتی ہو، یہ 60 اور 70 سال کی زندگی ہے، تم اللہ کو بھول کر گزار رہی ہو، آخرت کی زندگی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ذرا تو سوچو کہ اس زندگی میں تمہارا کیا ہوگا، آخرت کی زندگی کتنی لمبی ہوگی۔ حضرات علماء فرماتے ہیں پوری دنیا کو اگر رائی کے دانے سے بھر دیا جائے، آپ جانتی ہیں کہ رائی کا دانہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اگر آپ کے پورے گھر میں رائی کا دانہ بھر دیا جائے تو آپ مل کر گن نہیں سکتی اس کو، پھر دنیا کتنی بڑی ہے، پورا ہندوستان لے لیجئے، پورا پاکستان لے لیجئے،
पूरी दुनिया को राई के दाने से भर दिया जाए, उलमा फरमाते कि पूरी दुनिया को राई के दाने से भर दिया जाए और एक राई की जगह खाली ना हो, पूरी दुनिया भरी हो राई के दाने से, और अल्लाह ताला एक परिंदे को हुक्म दें कि ऐ परिंदे 1000 साल में एक दाना खाओ, रोजाना नहीं, हफ्ते में नहीं, साल में नहीं, महीनों में नहीं, या 100-200 साल में नहीं, 1000 साल में एक दाना उठाओ। मेरी माए और बहनें, खुदा की कसम, अगर 1000 साल में वो परिंदा एक दाना उठाए तो एक दिन आएगा कि दुनिया की तमाम राई के दाने खत्म हो जाएंगे, फिर भी खुदा की कसम आखिरत की जिंदगियां खत्म नहीं होगी। इतनी लंबी आखिरत की जिंदगी होगी कि दुनिया की तमाम राई के दाने वो परिंदा खा लेगा, मगर आखिरत की जिंदगी खत्म नहीं होगी। उस जिंदगी के लिए आपने क्या तैयारी की? उस जिंदगी की कभी आपको फिक्र आई? आपने तो यही सोचा ये इस्लाम जिसने हमें कहा कि 4 दीवारियों में रहो, बच्चों को दूध पिलाओ, शोहरों की ताबेदारी करो, नमाजें पढ़ो, हमें शॉपिंग करने की इजाजत नहीं, हमें सड़कों पे जाने की इजाजत नहीं, हमें बार और रेस्टोरेंट के प्रोग्राम सुनने की इजाजत नहीं, हमें मुशायरे में जाने की इजाजत नहीं, हमें थिएटरों में जाने की इजाजत नहीं। और यहूदी और नसारा कहते हैं कि औरतों को क्या मकाम दिया इस्लाम ने? इमाम औरत नहीं बनती, वजीर आजम औरत नहीं बन सकती, हुकूमत औरत नहीं बना सकती, अमीर औरत नहीं बना सकती, फिर इस्लाम ने औरत को क्या मकाम दिया? मैं तो कहूं कि इस्लाम शुरू ही हुआ औरत से। वल्लाह, इस्लाम शुरू हुआ औरत से। अगर औरत ना होती तो कोई नबी दुनिया में तशरीफ न लाते। मेरी माएं और बहनें, आपको खबर है कि आपका मकाम क्या है? उलमा फरमाते हैं कि औरत का पर्दा आधा इस्लाम है, आधा इस्लाम औरत का पर्दा है। कहीं नहीं बताया कि मर्द की टोपी आधा इस्लाम है, ये नहीं बताया कि मर्द की दाढ़ी आधा इस्लाम है, फरमाया कि औरत का पर्दा आधा इस्लाम है। अगर औरत के लिए पर्दा नाजिल न होता तो इस्लाम मुकम्मल नहीं होता। मेरी माए बहनें, अगर आप पर्दे को अपनाएंगे तो आपने इस्लाम को मुकम्मल किया। आप जरा गौर कीजिए, एक छोटा सा पर्दा अपना लेना, एक मामूली सा बुर्का पहन लेना, एक दुपट्टा सर पे डाल लेना, इसका कितना बड़ा मकाम है। इसका मकाम यह है कि अगर आपके सर पर दुपट्टा आ गया तो इस्लाम मुकम्मल हो गया, आपके चेहरे पर नकाब आ गया तो इस्लाम मुकम्मल हो गया, आपने पर्दा अपना लिया तो खुदा की कसम इस्लाम मुकम्मल हो गया। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हाय हाय, जो तमाम औरतों की सरदार, खातून जन्नत, हमारी औरतों को जिना करने वाली प्रिंस डियाना बड़ी महबूब हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी से प्यार नहीं आता। हाफ पैंट पहनकर कैबरे डांस और मर्दों के बीच में नाचने वाली और पूरी पूरी रात बेहयाई में बर्बाद करने वालों का बालियों का तरीका बड़ा पसंद आता है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी समझ में नहीं आती। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने शौहर हजरत अली से अर्ज किया था, ऐ मेरे शौहर, ऐ मेरे शरीक हयात, ऐ मेरे महबूब अली, अगर मैं इंतकाल कर जाऊं, जब मैं मरूंगी तो मेरे जनाजे को दिन में मत उठाना। अली, ऐ अली, मेरे जनाजे को, ऐ अली, मेरे मैयत को आधी रात में उठाना ताकि किसी नामहरम की नजर मेरे जनाजे पे न पड़ जाए। ऐ मेरी माएं और बहनें, तुम कहां हो? वो फातिमा जो अपने जनाजे पर भी नामहरम की नजर को पड़ना पसंद नहीं करती, आज तुम उनकी बेटियां होकर क्या कर रही हो? हमारे यहां शादियों में क्या होता है? हमारी माएं और बहनें सीने पर से आंचल को गिरा देती हैं शादियों में। मेरी माएं और बहनें, मुझे माफ करो, आज हमने शादियों में भंगियों को खुश करने की फिक्र की है, हजामों को खुश करने की फिक्र की है, नाचने वालों को खुश करने की फिक्र की है, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल को खुश करने की कोई फिक्र नहीं की है। बस ये सोचते हैं ये जो भंगी हमारे सामने है वो हमारे हुस्न को देखकर खुश हो जाए, अल्लाह के नबी का दीन जाता है तो जाए। मेरी माएं और बहनें, हमारे घरों में आज क्या हाल है? हमारे हाथों से शीशे का गिलास टूट जाए, हमारे घर में गिलास टूट जाए, गिलास के टूटने का बड़ा गम होता है, लेकिन अपने घर में मोहम्मद रसूलुल्लाह के सुन्नत के छूटने का कोई गम नहीं होता। गिलास के टूटने का बड़ा गम है, अल्लाह के नबी के सुन्नत के छूटने का कोई गम नहीं। यहां तो फर्ज टूट रहे हैं हमसे, सुन्नत के छूटने की किसको फिक्र है? मेरी माएं और बहनें,
آپ کو پتا ہے کہ اسلام نے کتنا بڑا مقام آپ کو عطا کیا، اسلام نے کتنا بڑا اعزاز آپ کو عطا کیا. 3 بڑی سعادتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں صرف عورتوں کو عطا کیا، مردوں کو عطا نہیں کیا. 3 بڑی سعادتیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو عطا کیا. وہ کیا ہے؟ میری مائیں بہنیں ذرا کان کھول کر سنیے کہ آپ کا مقام کیا ہے. اس دنیا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا اور جو سب سے پہلے مسلمان ہوئی، اس روئے زمین پر سب سے پہلے مسلمان ہونے والی عورت تھی، اور وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہا. عورتیں، کیا آپ کو جھومنے کے لیے اتنا کافی نہیں؟ میری مائیں بہنیں، کیا سر اٹھانے کے لیے، خوش ہونے کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ اس زمین پر سب سے پہلے اللہ نے ایمان نصیب کیا ایک عورت کو، اس زمین پر سب سے پہلے اللہ نے کلمہ نصیب کیا ایک عورت کو، اس زمین پر سب سے پہلے مسلمان ہونے کا شرف حاصل ہوا ایک عورت کو. 3 بڑی سعادتیں، کلمہ قبول کرنا، اسلام پر اپنے مال کو خرچ کرنا اور اسلام کے لیے اپنی جان کو دینا، یہ تینوں سعادتیں سب سے پہلے اللہ نے عورت کو عطا فرمایا. کلمہ سب سے پہلے اس روئے زمین پر کون پڑھی؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ ایمان لائی، اور ایمان لانے کے بعد کیا ہوا پتا ہے آپ کو؟ اے میری مائیں اور بہنیں، تم بھی وہی کرو اپنے شوہروں کے ساتھ جو حضرت خدیجہ نے اپنے شوہر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا. اچھی بیوی دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، بہترین نعمت ہے. اپنی بیٹیوں کی اچھی پرورش کرو تاکہ وہ جب اپنے شوہروں کی بیوی بن کر جائیں تو اپنے شوہروں کو دینداری کی طرف متوجہ کریں. بچیاں ہیں، ان کے سروں پر دوپٹے کی تعلیم دو، یہ سوچ کر آپ مطمئن نہ ہو جائے کہ یہ چھوٹی بچیاں ہیں، آج یہ بچی ہے، کل انشاءاللہ بچے والی ہوگی. آج سے آپ اس کو تعلیم دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ آیا، اللہ کے نبی بن گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تاج نبوت عطا کیا گیا. غار ہرا سے آپ کانپتے ہوئے، لرزتے ہوئے، ڈرتے ہوئے، روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے آپ گھر تشریف لائے اور فرمایا خدیجہ زمبیلونی زمبیلونی، اے خدیجہ مجھے کمبل اڑاؤ، اے خدیجہ مجھے کمبل اڑاؤ، میں تو ڈر رہا ہوں، اے خدیجہ مجھے بہت خوف ہو رہا ہے، پتہ نہیں مجھے کیا ہوگا. حضرت خدیجہ نے فوراً کمبل اڑایا، بیوی تھی، شوہر کو لپٹ کر پکڑی اور فرمایا اے میرے ہم سفر، اے میرے شریک حیات، اے میرے محبوب، کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ سنایا. تو دیکھو ایک عورت اپنے نبی کو کیا تسلی دے رہی ہے، ایک بیوی اپنے نبی کو کیسے دل کو مطمئن کرا رہی ہے. ہائے حضرت خدیجہ، آج تمام لوگ قربان ہو. اے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے. وہ خدیجہ، وہ ہم سب کی ماں جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ گھبرائیے، آپ تو یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے والے ہیں، آپ تو بھوکوں کو کھانا کھلانے والے ہیں، آپ تو بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھانے والے ہیں. اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو برباد نہیں کرے گا. آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ آپ تو اللہ کے بڑے نیک بندے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت نازل ہوئی ہے، اس نبوت کو سنبھالنے کے لیے تسکین دے رہی ایک عورت، سکون دے رہی ہے بیوی. اے میری مائیں اور بہنیں، تم بھی اسی طریقے سے اپنے شوہروں کی تبلیغ کرو، اپنے شوہروں کے دل کو مطمئن کرو اور لاؤ دین کی طرف. یہ ایک بیوی کی تعلیم ہے، قیامت تک پیدا ہونے والی عورتوں کو حضرت خدیجہ سکھا کر گئی ہے کہ دین کے لیے اپنی عورت کا قدم سے قدم ساتھ ملا کر، دین کے لیے اپنی عورت شوہر کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر آگے بڑھتی ہو. میری مائیں اور بہنیں، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کا کام کرنے لگے تو مال کی ضرورت پیش آئی. وہ مدینے کی تاجر عورت، وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کسی زمانے میں جس کے گھر میں سونے اور چاندی کی اینٹیں تھی اور مکے میں اس سے زیادہ مالدار عورت کوئی نہیں تھی، وہ اتنی بڑی تاجر جو انتہائی عیش و آرام میں رہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب دین آیا اور مال کی ضرورت پیش آئی تو اس دنیا میں سب سے پہلے وہی عورت تھی حضرت خدیجہ، جس نے اپنے تمام مالوں کو لا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ رکھ دیا اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے سارے مال ہے اللہ کے دین کے لیے، آپ جس طرح چاہیں اس کو خرچ کریں اور جہاں چاہیں خرچ کریں، میں ایک لفظ آپ سے نہیں پوچھوں گی. سب سے پہلے اس اسلام کے لیے جو مال کی قربانی پیش کی وہ بھی ایک عورت تھی. علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کو خدیجہ کا نام اتنا پسند ہے کہ جس گھر میں جس لڑکی کا نام خدیجہ ہوگا اس گھر میں کبھی بے برکتی نہیں ہوگی. اللہ نے تو خدیجہ کے نام پر برکت رکھا ہے، اللہ نے خدیجہ کے نام پر برکت رکھا ہے. اور وہ خدیجہ جو کبھی ریشم کے کپڑے پہنا کرتی تھی، جب آخری وقت آیا تو پیون لگے ہوئے کپڑے پہنی ہوئی تھی.
وہ خدیجہ جو کبھی سونے چاندی کی اینٹوں کے گھر میں رہا کرتی تھی، آج وہ جھوپڑ پٹیوں میں ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس دین کے لیے خدیجہ نے کتنی قربانی کی. شیب ابی طالب نے اپنا گھر چھوڑ کر 3 سال تک حضرت خدیجہ اسی دین کے لیے پتے چباتی رہی. دنیا میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا جو سلام آیا ہے وہ سلام بھی اللہ تعالیٰ کے اسی عورت پر آیا ہے، حضرت خدیجہ پر. اللہ نے اپنا سلام بھیجا جبرائیل کی طرف سے، جبرائیل کے ذریعے سے کہ جبرائیل جاؤ اور میری بندی عورت حضرت خدیجہ پر میرا سلام پہنچا دو کہ جس عورت نے ہمارے دین کے لیے، ہماری نبی کے لیے ریشم کے کپڑوں کو چھوڑا، عمارتوں کو چھوڑا اور دین کے لیے اپنے سب کچھ کو قربان کیا، یہ وہ عورت ہے جس پر اللہ کا سلام آیا. اور جس گھر میں خدیجہ نام کی لڑکی ہوگی اس گھر میں اللہ کی رحمت ہوگی اور اللہ کی برکتیں ہوں گی. میری مائیں اور بہنیں، آپ نے کبھی غور کیا سب سے پہلے اس دین کے لیے جو جان کی قربانی کی ضرورت پیش آئی، کون ہے جو اپنے جان کو ہتھیلیوں میں رکھ کر پیش کرے؟ کون ہے جو اپنے جسم کے تمام خون کے قطروں سے اسلام کے باغ کو سینچے؟ آپ جانتی ہیں کہ یہ شرف بھی کسی مرد کو نہیں ملا. اسلام پر سب سے پہلے شہید ہونے والی ایک عورت ہے، اسلام پر سب سے پہلے اپنی جان کو دینے والی ایک عورت ہے، اسلام پر سب سے پہلے اپنے سر کو کٹانے والی عورت ہے، اسلام پر سب سے پہلے خون بہانے والی ایک عورت ہے. اور وہ عورت حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. بوڑھی عورت ہے، عمار بن یاسر کی ماں ہے اور حضرت یاسر کی بیوی ہے. وہ عمار بن یاسر بوڑھی عورت ہے، لرز رہی ہے، کانپ رہی ہے، لاٹھی کے بغیر کھڑی نہیں ہو سکتی، منہ میں کوئی دانت نہیں ہے، لیکن دل میں اسلام ہے. عمر نے، زمانے نے بوڑھا کہہ دیا، لیکن اسلام کے جوش نے حضرت سمیہ کو وہ جوان کر رکھا کہ دنیا کے سارے جوان آج حضرت سمیہ کی قربانی پر انگشت بدندہ ہیں. حضرت سمیہ کے دونوں ٹانگوں کو ابو جہل نے دونوں اونٹوں سے باندھ رکھا ہے اور ابو جہل کہہ رہا ہے سمیہ اسلام سے پھر جا، کلمے کو چھوڑ دے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کو انکار کر دے تو میں تجھے چھوڑ دوں گا، اور اگر تو ایسا نہیں کرے گی، اسلام پر چلے گی تو دیکھ سمیہ دونوں اونٹوں کو میں دوڑا دوں گا اور تو بیچ سے چیڑ دی جائے گی. ہائے ہائے حضرت سمیہ تیرے قدموں پہ ہم لوگ قربان. عمار بن یاسر کی ماں وہ بوڑھی عورت حضرت سمیہ ابو جہل سے کہتی ہے اے ملعون مردود ابو جہل، یہ زندگی ہے کس دن کے لیے؟ یہ زندگی تو وہی ہے جو محمد رسول اللہ پر قربان ہو جائے، اسلام پر قربان ہو جائے. تو موت کو خاتمہ سمجھتا ہے ظالم، میں تو موت کو اللہ سے ملنے کا دروازہ سمجھتی ہوں. میری مائیں اور بہنیں، ایک عورت ہے جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، ایک عورت ہے جو سب سے پہلے ایمان لاتی ہے، وہی ایک عورت ہی ہے جو اس دنیا میں سب سے پہلے اسلام پر اپنے مال کو قربان کرتی ہے، اور ایک عورت ہی ہے جس نے سب سے پہلے اسلام پر جان دیا. اس سے بڑی سعادت، اس سے بڑا مرتبہ، اس سے بڑا مقام عورت کو کیا مل سکتا ہے کہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو ذریعہ بنایا جہاد میں اپنی جان کو قربان کرنے کا. قیامت تک کے لیے اللہ نے عورتوں کو ذریعہ بنایا نبی کا کلمہ پڑھنے کا. قیامت تک کے لیے اللہ نے عورتوں کو ذریعہ بنایا نبی کے دین پر اپنے مالوں کو قربان کرنے کا. لیکن آج کی عورتیں کہاں پہنچ گئی؟ آج کی ماں بہنوں کا کیا حال ہے؟ ذرا آپ نے کبھی غور کیا آج ہم اپنے بچوں کی پرورشیں کس طرح کر رہے ہیں؟ میری مائیں اور بہنیں، آج دین سے آپ غافل ہو گئی. ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ کر آپ کی زندگی گزر رہی ہے، میگزین پڑھ کر آپ گزار رہی ہیں، نمازوں سے آپ کو کوئی واسطہ نہیں، پردے اور حیا سے آپ کو کوئی مطلب نہیں، آپ نے دین کو نہیں اپنایا، شوہروں کو کبھی نہیں کہا کہ چلو نماز کی طرف، گھر کو آپ جنت نہیں بنائی. اگر آپ کے بچے کا اسکول صبح 5 بجے ہو، سچ بتائیے اگر آپ کے شوہر کی ڈیوٹی صبح 5 بجے ہو تو بچوں کے اسکول کے لیے اور شوہر کی ڈیوٹی اور ملازمت کے لیے، دنیا کے چتھرے اور دنیا کے ٹکڑے کے لیے صبح کے 4 بجے اٹھ کر آپ ناشتہ بناتی ہیں، صبح کے 4 بجے اٹھ کر آپ چائے بناتی ہیں، صبح کے 4 بجے اٹھ کر اپنے شوہر کو جگاتی ہیں. میری مائیں اور بہنیں، دنیا کی ملازمت کے لیے، کانوینٹ کے اسکول کے لیے بچوں کو اور شوہروں کو صبح کے 4 بجے جگانا آسان ہے، مگر الصلاۃ خیر من النوم مؤذن کی آواز پر اللہ کے لیے اور آخرت کے لیے، فجر کی نماز کے لیے اپنے جوان بیٹوں کو جگانا آسان نہیں، اپنے شوہروں کو جگانا آسان نہیں. انجینئرنگ کا ایگزامینیشن ہے، ماں رات کے 2 بجے بچے کو جگاتی ہے، بیٹا اٹھ، اگر تو پڑھے گا نہیں تو تیرے امتحان کا کیا ہوگا. لیکن جوان بیٹا فجر کی نماز میں سویا ہوا ہے تو ماں نہیں کہتی بیٹا اٹھ، نماز نہیں پڑھے گا تو تیری قبر کا کیا ہوگا، تیری آخرت کا کیا ہوگا. آج ماں کو معلوم ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا تو کیا ملے گا،
माँ को मालूम है मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा तो क्या मिलेगा, माँ को मालूम है मेरा बेटा साइंटिस्ट बनेगा तो क्या मिलेगा, माँ जानती है बेटा डॉक्टर बनेगा तो क्या मिलेगा, माँ को ये पता नहीं कि मेरा बेटा हाफिज कुरान बनेगा तो क्या मिलेगा, माँ को ये पता नहीं कि मेरा बेटा आलिम दीन बनेगा तो क्या मिलेगा। अरे डॉक्टर बनकर तुझे दुनिया में कमा कर देगा। अरे मेरी माए, अगर ये बेटा तेरा हाफिज बन गया तो कयामत में अल्लाह ताला तुझे जन्नत का सब जोड़ा पहनाएगा और जन्नत के बेहतरीन ताज तख्त तुझे अपनाएगा। और हाफिज का मकाम कयामत के दिन क्या होगा, अल्लाह ताला फरमाएंगे, ऐ मेरे हाफिज, ऐ कुरान की तिलावत करने वाले, कुरान की आयतें पढ़ता जा, जन्नत की सीढ़ियों पर चढ़ता जा, जहां कुरान मुकम्मल हो जाएगा वही तेरा ठिकाना है, वही तेरा मकाम है। आज खवातीन को मालूम नहीं। माएं सोचती है मेरा बेटा कमा के लाएगा तो मुझे खिलाएगा। मुझे कहने दीजिए, माफ कीजिए, आजकल के माँ बाप अपने बच्चों को मोहब्बत और इश्क की वजह से और औलाद समझकर परवरिश नहीं करते, बल्कि फ्यूचर का ब्लैंक चेक समझकर परवरिश करते हैं कि बेटा जवान हो जाएगा तो मैं इसको कैश कराऊंगी, ये मुझे कमाकर खिलाएगा। हमें अपनी औलादों से कोई हमदर्दी नहीं है। अगर हमदर्दी होती तो हम बेटे को सिखाते, बेटा गाना याद करने से नहीं, सुभान अल्लाह याद करो। आज हमारे घरों में माएं और बहनें आप अपने बच्चों का तारुफ कराती हैं, बेटा मैं तेरी माँ हूँ, ये तेरा बाप है, ये तेरी आंटी है, ये तेरा अंकल है, ये तेरे दादा है, ये तेरी दादी है। सबका तारुफ कराया हमने अपने घरों में। अमिताभ बच्चन का तारुफ कराया, शाहरुख खान का तारुफ कराया, हीरोइन का तारुफ कराया, हीरो का तारुफ कराया, प्रेसिडेंट का तारुफ कराया। अपने घरों में अपने मासूम बच्चों को सबका तारुफ कराया। अगर तारुफ नहीं कराया तो अल्लाह और उसके रसूल का तारुफ नहीं कराया कि बेटे ये नबी है, इन्हीं की वजह से तेरी बख्शिश होगी। बेटे अल्लाह को मान, बेटे ये सहाबाए किराम है जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानियां दी। अपने बच्चों से इस्लाम के परवानों का तारुफ नहीं कराते, अपने बच्चों से इस्लाम के शमा के तारुफ नहीं कराते, बल्कि दुनिया की चित्रों पर पलने वाले, दुनिया के टकरों पर भीख के पर पलने वालों का तारुफ कराते हैं, और इस्लाम का तारुफ हम अपने बच्चों से नहीं करवाते। एक औरत जिसके शौहर का इंतकाल हो गया, बड़ी मालदार औरत, बड़ी मालदार, एक बेटा था उसको, शौहर मर चुका था। अपनी मालों को खर्च कर मॉडर्न जिंदगी, कभी दीन समझ में नहीं आया। अगर कोई दीन की बातें करे तो मजाक समझती थी, लेकिन मुसलमान थी। अपने बेटे को कॉन्वेंट में पढ़ाई, अमेरिका भेजकर बहुत बड़ा डॉक्टर बनाई, खुद भी मॉडर्न, बेटा भी मॉडर्न। बुढ़ापे में जवानी की चाल चल रही है, बेटा बहुत बड़ा डॉक्टर बना। माँ खुश हो गई कि अब तो मेरा बेटा करोड़ों लोगों में उठेगा बैठेगा, करोड़ों कमाएगा, मैं ऐश की जिंदगी गुजारूंगी। लेकिन हाय, जिंदगी जिसने दिया है, मौत का मालिक भी वही है। अल्लाह ने किसी इंसान के इख्तियार में मौत नहीं दिया है। वो बेटा लंदन से अमेरिका से पढ़कर आया, बेहतरीन सर्जन बनकर आया। माँ ने करोड़ों रुपए खर्च कर बेहतरीन नर्सिंग होम खोला कि मेरा बेटा इस नर्सिंग होम में बैठेगा। बेहतरीन उसके लिए ऑफिस बनाई कि ये चैम्बर उसका है, यहाँ वो देखेगा, यहाँ वो सर्जरी करेगा, ये ओटी है, ऑपरेशन थिएटर है, ये यहाँ आउट पेशेंट देखेगा, यहाँ ऑपरेशन करेगा, यहाँ लोगों से मिलेगा और यहाँ विजिट करेगा और यहाँ फोन रिसीव करेगा, यहाँ रिसेप्शन होंगे और यहाँ ये होगा और यहाँ वो होगा। करोड़ों रुपए खर्च करके वो माँ अपने बेटे के लिए नर्सिंग होम बनाई, लेकिन कभी अपने बेटे को कलमा नहीं सिखाई। तारीख तय हो गई कि फलानी तारीख को नर्सिंग होम का इफ्तिताह होगा। मुल्क के हेल्थ मिनिस्टर आ रहे हैं, ओपनिंग सेरेमनी में इनॉग्रेशन करने के लिए हेल्थ मिनिस्टर आ रहे हैं, हेल्थ ऑफिसर्स आ रहे हैं, दुनिया के बड़े बड़े आदमी आ रहे हैं। तय हो गई तारीखें, 15 दिन बाकी है। डॉक्टर साहब बीमार पड़ गए, सर्जन साहब बीमार पड़ गए, माँ के जवान बेटे बीमार पड़ गए। माँ ने कहा बेटा 15 दिन बाकी है, जल्दी से दवा इलाज कर। लेकिन माँ तो दुनिया को देख रही थी और अल्लाह ताला ने उसके मुकद्दर में वक्त को मुकम्मल कर दिया था। अब उसकी मौत करीब आ रही थी। मेरी माएं और बहनें, माँ ने दुनिया के हर डॉक्टर को बुलाया। बेटा घर से उठा, नर्सिंग होम में एडमिट हो गया, इमरजेंसी वार्ड में रख दिया गया, सांसें उखड़ने लगी। डॉक्टरों ने कह दिया, माँ कहती है कल इनॉग्रेशन की तारीख है, डॉक्टर कहते हैं आज इसका जिंदा बचना बड़ा मुश्किल है। अब उल्टी सांस चल रही है। माँ बच्चे के सामने बैठकर सर के पास रो रही है। बेटे ने पूछा, माँ तू क्यों रो रही है? माँ ने कहा, बेटे सारी जिंदगी की कमाई, तमाम उम्र की दौलत मैंने तुझ पर खर्च कर दिया, तुझे इतना बड़ा डॉक्टर बनाई, सब कुछ खर्च कर दिया बेटे, तेरी कमाई का एक पैसा खा नहीं सकी। आज नर्सिंग होम देख रही हूं और तुझे देख रही हूं, तू दुनिया से छोड़कर सब कुछ जा रहा है, मुझे भी छोड़कर जा रहा है। मैं इसलिए रो रही हूं कि तुझे सब कुछ बनाया, आज सब कुछ पड़ा हुआ है, मगर तू छोड़कर जा रहा है। थोड़ी देर के बाद बच्चा रोने लगा। माँ ने कहा, बेटा तू क्यों रो रहा है? तो बच्चा कहता है, वो डॉक्टर कहता है, माँ
تو نے مجھے ڈاکٹر بنایا, سب کچھ بنایا, آج میں رو رہا ہوں اس لیے کہ آج تو مجھے آخرت میں جہنم ہی جہنم نظر آ رہے ہیں. تو نے ایک ڈاکٹر مجھے بنایا, لیکن اے ماں تو کلمہ پڑھنے والا نہیں بنایا. آج میں دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں, آخرت کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. میں آج اس لیے رو رہا ہوں, تو دنیا کو دیکھ کر رو رہی ہے, میں آخرت کو دیکھ کر رو رہا ہوں. علماء فرماتے ہیں کہ جو ماں باپ اپنے بچوں کو دنیا کمانے کی نیت سے, دنیا کی دولت پانے کی نیت سے پرورش کرتی ہے, جو ماں باپ یہ سوچتے ہیں کہ بیٹا جوان ہو کر مجھے کھلائے گا, اگر دنیا کے اغراض کو سامنے رکھ کر کوئی ماں باپ اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بچوں کی خدمت سے اس کے ماں باپ کو محروم کر دیتے ہیں. وہ ماں باپ محروم ہو جاتے ہیں. میری مائیں اور بہنیں ذرا غور کرو, بیٹا بیمار ہو جائے تو آپ رات رات بھر تڑپتی ہیں, بیٹے کو بخار آ جائے تو آپ رات رات بھر تڑپتی ہیں, بیٹے کی بیماری پر آپ رات رات بھر توڑوتی ہیں, لیکن بیٹے کی گندی زندگی پر آپ کو ایک قطرہ آنسو نہیں آتا کہ قیامت کے دن آپ اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گی, قیامت کے سامنے آپ کس طرح حاضر ہوں گی. حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ, جو بہت بڑے اللہ کے ولی, بہت مرتبے والے, ان کی ماں کے پاس آ کر کسی نے ان کے بیٹے کی بڑی تعریف کی. آپ کا بیٹا تو بڑا ولی ہے, آپ کا بیٹا تو بڑا متقی ہے, آپ کا بیٹا تو بڑا پرہیزگار ہے. تو فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی ماں کہتی ہے وہ سب تو ٹھیک ہے, مجھ سے بھی تو پوچھو میں نے کیسے پالا ہے اپنی بیٹی کو, اپنے بیٹے کو میں نے کبھی بھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا. ایک وہ ماں جو اپنے بچے کو وضو کے بغیر دودھ نہیں دیتی, ایک یہ ماں جو ڈرامے میں بیٹھ کے اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے, جو لوگوں کے سامنے بیٹھ کر اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے. میری مائیں اور بہنیں, دنیا کے کاموں میں آپ کو ذلت نہیں ہے, دنیا کے کام میں بھی اللہ نے عزت رکھی ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت علی کے گھر رخصت کرنے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے کہا, اے میری بیٹی فاطمہ تو علی کے گھر باندی بن کر نہیں جا رہی ہے, اے میری بیٹی فاطمہ تو علی کے گھر باندی بن کر نہیں جا رہی ہے, بلکہ بیٹی فاطمہ تو علی کے گھر ملکہ بن کر جا رہی, ملکہ. لیکن اے میری بیٹی فاطمہ علی کے گھر کا کام کرنا, اے میری بیٹی فاطمہ گھر کے کام سے ہاتھ دل نہ چرانا, اس گھر کے کام میں اس گھر کی تکلیفوں کو برداشت کرنا, کام کی مشقتوں کو برداشت کرنا, بیٹی اس پر تجھے اللہ اجر دے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اپنی بیٹی کو سمجھایا, بیٹی گھر میں جھاڑو لگانا اس پر صدقے کا ثواب ہے. فرمایا بیٹی اپنے گھر میں کھانا پکا اور آگ کی گرمی کو برداشت کر, اس پر اللہ تعالیٰ تجھے جہنم کی آگ سے بچائے گا. اسلام کتنا آسان ہے میری مائیں بہنیں, گھر کے کام پر بھی اللہ نے ثواب رکھا. علماء فرماتے ہیں کہ جو عورتیں اپنے معصوم بچوں کو دودھ پینے کے لیے رات میں نیند سے اٹھتی ہیں, ان عورتوں کو اللہ تہجد کا ثواب عطا فرماتے ہیں. بتاؤ کس نے اتنا بڑا مقام دیا, تہجد کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. انصار مدینہ کی ایک عورت حضرت آسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آتی ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کون؟ وہ کہتی میں آسمہ. کہا کون سی آسمہ؟ کہا انصار مدینہ کے فلانے قبیلے کی عورت آسمہ. فرمایا کیوں آئی ہے؟ وہ عورت کہتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار مدینہ کی عورتوں نے مجھے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا آپ سے ایک سوال کرنے کے لیے. فرماتے کون سا سوال کرو؟ آسمہ فرماتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مرد جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں, عیدین کی نماز پڑھتے ہیں, جہاد میں جاتے ہیں, تبلیغ میں جاتے ہیں, ان کو بڑا ثواب ہے. ہم تو گھر میں بیٹھی رہتی ہیں, گھر میں ہم کھانا بناتے رہتے ہیں, ہمیں کتنا ثواب ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا اے عورت تو نے کتنا اچھا سوال کیا, اتنا اچھا سوال تو مرد بھی نہیں کرتے. فرمایا اے عورتیں, اے آسمہ جا کر کہہ دے اپنی سہیلیوں کو کہ جو عورتیں اپنے شوہروں کے پیچھے اپنے شوہر کے گھر کی حفاظت کرتی ہیں, شوہر کے مال کی حفاظت کرتی ہیں, شوہروں کے بچوں کی اچھی تربیت کرتی ہیں, اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کرتی ہیں, اس عورت کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا جہاد کے میدان میں لڑنے والے مجاہد شوہر اور مردوں کو ثواب ملتا ہے. جنگ کے میدان میں جو ثواب مردوں کو ملتا ہے, گھر کے کٹہرے میں وہی ثواب عورتوں کو ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا میری مائیں اور بہنیں آپ کو. اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دین کو اپنائیے, دین کو عمل کو اپنائیے, یہ عمل آخرت میں کامیاب ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو کہنے سننے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. اپنے بچوں کی اچھی پرورش کیجیے, نماز وقت پر گھر میں پڑھیے, اپنے لیے دعائیں کیجیے اور امت کے لیے دعائیں کیجیے, علماء کے لیے دعائیں کیجیے. میری مائیں بہنیں یاد رہے تو مجھ گنہگار کے لیے بھی اللہ سے دعائیں کیجیے. اللہ حق پر زندگی رکھے, ایمان پر زندگی دے اور کلمے پر ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے زیادہ عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواتین و حضرات، ایمان اور روح کی تازگی کے لیے ہمارے یہاں تشریف لائیے. ہمارا پتہ مینار الیکٹرانکس،
पावर हाउस के सामने कल्याण रोड, भिवंडी, महाराष्ट्र, इंडिया। मोबाइल नंबर 9823250416 98 23 25 0416। प्रोपराइटर मोहम्मद याकूब खान आजमी।